نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بھائی دوست بزرگوں، اللہ جل شانہ امن والوں نے ہماری آپ کی اور ساری دنیا کے سارے انسانوں کی، دونوں جہانوں کی، دنیا کی اور آخرت کی پوری کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے. دین اللہ پاک کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کا نام ہے. دین کا معنی ہے طریقہ. دین اسلام ہمارا دین ہے. یہ وہ مبارک طریقہ ہے جو ہمارے خالق کی طرف سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے. دین میرے دوستو اللہ جل شانہ کی دین ہے، انعام ہے، انعام. دین سے انسان بنتا ہے. جسمانی لحاظ سے آدمی کا جسم ماں کے پیٹ میں اللہ پاک بناتے ہیں، آنکھیں بناتے ہیں، ہاتھ بناتے ہیں، سارا جسم بنتا ہے، اعضاء و جوارے بنتے ہیں. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یہ بات کا ماحول ہے جو اسے بناتا ہے یا بگاڑ دیتا ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان ماؤں کی گود میں جنم دیا ہے. بولنا شروع کیا تو والدین نے ہمیں کلمہ دکھایا، اللہ کا گھر دکھایا، مسجد دکھائی، اور کچھ بڑے ہو گئے، شعور کو پہنچ گئے تو اللہ جل شانہ نے احسان فرمایا. یہ دعوت و تبلیغ کا عمل، جیسے رات ہمارے بزرگ فرما رہے تھے کہ بھی اللہ نے چالو کام ہمیں دے دیا. جنہوں نے اس کو چالو کیا تھا انہوں نے اس کے لیے بہت محنتیں کی تھی، بہت مشقتیں کی تھی. اس وقت تو لوگ سمجھ ہی نہیں رہے تھے کہ یہ کیا کام ہے. اللہ کا شکر ہے ہم اور آپ ایسے دور میں اس دنیا میں آئے، الحمدللہ رب العالمین، کہ یہ کام ساری دنیا میں ہو رہا ہے. اصل کام یہی ہے اور بڑا کام یہی ہے. بلکہ میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ جن کاموں کو ہم نے آپ نے کام سمجھا ہوا ہے، کام بن گئے ہیں نا، نوکری کرنا اور کھیتی باڑی کرنا اور مزدوری کرنا، پتہ نہیں کیا کیا کام بنے ہوئے ہیں. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات اللہ جل شانہ بلند فرمائے. وہ فرماتے تھے کہ یہ جو بھنگی ہوتا ہے نا، جمع دار، یہ صفائی کرنے والا، تو وہ بھی ٹوکری اور کھرپا اٹھا کے جا رہا ہے، کہتا ہے کام پر جا رہا ہے، اور اس کے نزدیک اس کے کام کی اہمیت ہے. اس کا وہ کام اس کی پرورش کا، اس کی ضرورتوں کے پورا ہونے کا ذریعہ ہے. تو کام ہم نے سمجھ رکھے ہیں. کام تو حقیقت میرے دوستو وہ ہے جس کے لیے اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. وہ کام ہے، اور وہ ہے مردم سازی، انسان سازی. ایک آدمی کھلونے بناتا ہے، فیکٹری ہے کھلونے بنانے کی، ہم اسے تاجر اور کارخانہ دار تو کہتے ہیں، لیکن چھوٹا کارخانہ کھلونے بنانے والا، اس کی نسبت ہم اس آدمی کو زیادہ بڑا آدمی سمجھتے ہیں جو کاریں بنانے کا کارخانہ ہو جس کا، کہ جی یہ تو کاریں بناتا ہے، یہ تو بڑا تاجر ہے. تو ہمارے یہاں تو اس طرح کی نسبتیں ہیں. انسان بنانا، انسان. اللہ پاک آپ رات کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ بہت توجہ سے بات سن رہے ہیں. رات بھی میں نے یہ بات محسوس کی کہ مجمع کی طلب پر بات آتی ہے. مولانا دامت برکاتہم نے رات بڑی تفصیل سے بیان کیا، اور مجھے ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ اب آپ کیا بیان کرو گے؟ انہوں نے تو سب کچھ ہی بیان کر دیا. میں نے کہا جی وہ تو عالم ہے، ہمارا کوئی مقابلہ تھوڑے ہے. میں تو ہاتھ جوڑ کے مجمع سے یہ عرض کروں گا، بھائی جو سنا ہے وہ کر لو. میرا خیال ہے اتنا کہہ دینا بھی کافی ہو جائے گا کہ جو کچھ ہم 3 دن سے یہاں سن رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں؟ دنیا کی کوئی بات اللہ کے فضل سے نہیں. آخرت آخرت آخرت، اللہ کو راضی کرنا، دین کے مطابق زندگی گزارنا، اس مبارک محنت کو اپنا کام بنانا جس مبارک محنت کو اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. تو یہ ہے انسان سازی. وہی وہ پانی کدھر ہے؟
حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے مسائل کا حل، مسائل ہے نا، ہر آدمی کہتا ہے جی میرے بڑے مسئلے ہیں، بچے جوان ہیں ان کی شادیوں کا مسئلہ ہے، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، میرا اپنا مکان نہیں ہے، گھر بنانے کا مسئلہ ہے، مسئلے ہی مسئلے ہیں۔ تو وہ فرماتے تھے مسائل کا حل وسائل میں نہیں ہے کہ مسئلے حل کرنے ہیں تو پیسے کماؤ اور پیسوں سے مسئلے حل ہوں گے۔ مسائل کا حل اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے اور اعمال میں ہے، اعمال کرو اللہ تمہاری ساری ضرورتیں خوش ہو کے پوری کرے گا۔ ہمارے ایک دوست اللہ جانے آپ زندہ ہیں کہ مردہ ہیں، وہ کم گرموں میں رہتے تھے، ہفتے سے رابطہ نہیں ہوا، وہ فرماتے تھے مانگ اسی سے جو دے خوشی سے نہ کہے کسی سے۔ دیکھو سارے مسئلے حل ہیں، اس سے مانگو، بچے جوان ہیں، رشتے چاہیے اللہ دے گا، اس نے طے کیا ہوا ہے، رزق چاہیے اللہ رازق ہے رزق دے گا۔ وہ کیا چیز ہے جو اللہ کے خزانے سے مانگنے والے کو نہیں مل سکتی؟ تو مسائل کا حل وسائل میں نہیں ہے کہ بھی مال اکٹھا کرو، چیزیں اکٹھی کرو، یہ اکٹھی بھی مقدر سے ہوں گی لیکن یہ خود مسئلے پیدا کریں گی، جتنی چیزیں زیادہ ہوں گی نا اتنے مسئلے پیدا ہو جائیں گے۔ تو آسان زندگی ہے، وہ کہتے تھے بھی انسان بنو، مسائل کا حل یہ ہے کہ انسان بنو اور انسان بناؤ۔ کیا کرو؟ انسان بنو، انسان بناؤ۔ کوئی نوجوان کوئی ایسی نازیبہ حرکت کر رہا ہو، ہم دیکھتے یار انسان بن کیا کر رہا ہے، وہ انسان ہی ہوتا ہے، اچھا انسان بن، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اچھا انسان بن۔ یہ جو عمل تو کر رہا ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے، انسان ایسے کام نہیں کیا کرتے۔ تو بچپن میں چھوٹے تھے جب ہم اسکولوں میں جاتے تھے تو یہ سنتے تھے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ بچپن میں بہت پہلے 60 سال پہلے سنا ہوگا، یہ 70 سال پہلے سنا ہوگا، فرشتوں سے بہتر ہے۔ اچھا اگر بڑی حیران ہوتی ہے کہ یار انسان فرشتوں سے بہتر ہے، بھائی جب یہ اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوقات تو فرشتے بھی تو مخلوق ہی ہے نا، فرشتوں سے بہتر ہے مگر وہ بہتر بننے کے لیے لگتی ہے محنت زیادہ۔ یہ جو ماحول ہے یہ اس لیے ہے کہ ہم اور آپ سارے اس محنت کو اپنی محنت سمجھیں، اس کام کو اپنا کام سمجھیں، اور جن کاموں کو ہم نے کام سمجھا ہے وہ تو ہماری ضرورتیں حائز ہیں۔ جیسے غسل کرنا ایک ضرورت ہے، اس کو کام نہیں کہتے۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا، بچے سے پوچھا ابا کہاں ہے، اس نے کہا جی غسل خانے میں ہے، وہ یہ تو نہیں کہتا کام کر رہے ہیں، یا سو رہے ہوں آرام کر رہے ہوں، بھائی ابا کہاں ہے جی آرام فرما رہے ہیں، کام کر رہے ہیں یہ نہیں کہتے۔ یا کہتے ہیں جی کھانا کھا رہے ہیں، تو جیسے کھانا اور سونا کام نہیں ہے، کیوں جی؟ اسی طرح کمانا بھی کوئی کام نہیں ہے، بن گیا ہے یہ کام بن گیا ہے۔ ہمارے یہاں ملتان شہر میں ایک نوجوان ہے، ہمارا ساتھی ہے، تبلیغ والا، بہت اچھا ساتھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ رمضان کا مہینہ تھا، میں مرکز میں آخری عشرے میں اعتکاف میں تھا، تو میرے چھوٹے بھائی کی طبیعت خراب ہوئی، اس کو ابا جی لے کے گئے ڈاکٹر کے پاس۔ تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا چودھری صاحب آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 3 ہیں۔ اچھا ایک تو یہ ہے، دوسرا اس نے کہا جی وہ ابدالی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، کتنی عمر ہے؟ اس نے کہا ہوگا جی 19-20 سال کا۔ اچھا وہ آپ مجھے لڑکا دکھا سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں اس کو لے آؤں گا، ابھی تو عید کے دن اٹھے گا اس کا، آپ سے عید کی رات۔ کہنے لگے اللہ کی شان، عید کے دن ابا نے کہا چلو یار وہ ڈاکٹر صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے لے کے ابا جی وہاں پہنچ گئے۔ کہا جی یہ ہے میرا بیٹا کہ جی اگر آپ قبول کریں تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دیتا ہوں۔ تو میرے باپ نے کہا یہ کرتا کچھ نہیں، کام نہیں کرتا جسے ہم کام کہتے ہیں۔ ہم کام اسے ہی سمجھتے ہیں جس کے نتیجے میں مال ملے۔ اگر مال نہیں ملا، قرآن پڑھنا اتنا بڑا کام ہے لیکن مال نہیں ملا، کوئی نہیں کہتا جی کام کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے جی۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کام وہی نہیں ہے جس کے نتیجے میں دام ملے۔ یہ تو ہم نے باتیں بڑھائی ہوئی نا، کام بڑھائے دام، دام سے کام نہیں بنتے۔
دنیا میں اس وقت بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں کہ لوگ دام کی وجہ سے ہی دام میں جال میں پھنسے ہوئے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں اور نیندیں اڑی ہوئی ہیں. کبھی کسی غریب کو خواب پر گولیاں کھانی پڑتی ہیں نیند کے لیے. ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے، وہ یہاں پہلے کراچی میں بھی رہے، حضرت مولانا محمد اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ باہر جماعت میں کسی ملک کے ساتھ گئے تھے. جب واپس تشریف لائے کارگزاری سنا رہے تھے تو کہنے لگے کہ ہمارے ساتھی تعلیم کے دوران بھی سوتے ہیں. تعلیم کا ہلکا لگتا ہے نا، نیند آتی ہے. واللہ عالم، بعض ساتھی کہتے ہیں سکینہ نازل ہوتی ہے. واللہ عالم، سوسری سے تو اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے. تو وہ غیر ملکی پوچھتا ہے مولانا سے کہ یہ آپ کے ساتھی کام کر رہے ہوتے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، تعلیم ہو رہی ہوتی ہے، سو رہے ہوتے ہیں اور خراٹے مار رہے ہوتے ہیں، کام کے وقت ایسا سوتے ہیں تو سونے کے وقت یہ کیسا سوتے ہوں گے؟ جب نیت کر کے لیتے آدمی دعا پڑھ کے بستر پہ اب سونا ہے تو کیسی نیند آئے گی؟ تو میں نے بھی عرض کیا بھی سونا کام نہیں ہے، کمانا کام نہیں ہے، کھانا کام نہیں ہے. کام کیا ہے؟ مردم سازی، اور وہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم جب تبلیغ میں نہیں لگے تھے شروع زمانے میں اور ہمارے پاس تبلیغ والے آتے تھے تو ہم کہتے تھے یار چھوڑو، ہم سے کیا باتیں کرتے ہو، ہم کوئی مولوی ہیں، ہم کوئی عالم ہیں، یہ نیک لوگوں کا کام ہے، تبلیغ والوں کا کام ہوگا. یعنی اپنے آپ کو ہم تبلیغ والا اللہ معاف کرے نہیں سمجھتے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ باتیں اللہ سمجھا دیتے ہیں، بندے کو سمجھ آتی ہے. ایک بچہ ہے چھوٹا، وہ کہتا ہے جی مجھے گاڑی چاہیے. تو آپ کے پاس مہنگی گاڑی ہے، آپ اس کی چابی اس بچے کو دے دیں، وہ پھینک دے گا، کہتا ہے یہ نہیں چاہیے. بچے نے اس بڑی گاڑی کو کیا کرنا ہے؟ اس کو تو وہ چاہیے پلاسٹک والی جس سے وہ کھیلے. اس کے نزدیک وہ کارآمد ہے، وہ اصل چیز ہے. جب وہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے مجھے گاڑی چاہیے. ہم اس کو وہ پلاسٹک والی 500 روپے کی لا کے دیں، یہ لے بیٹا. تو کہتے کمال ہے، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، میں بچہ ہوں، میں اس کار سے کھیلوں گا، مجھے یہ نہیں چاہیے، یہ چاہیے. تو وقت کے ساتھ ساتھ خیالات بدلتے رہتے ہیں. ایک صاحب نے اپنی کتاب کے دیباچے میں لکھا ہے کہ میرا بچہ چھوٹا تھا، کسی کھلونے کے لیے اس نے ضد کی مجھے فلاں چیز چاہیے. تو میں نے سوچا کہ اگر اس کی یہ ضد آج پوری کی تو آئندہ پھر اپنی بات منوانے کے لیے نا یہی طریقہ اختیار کرے گا، ضدی ہو جائے گا. تو میں نے بھی ضد کر لی، میں نے کہا نہیں بیٹا میں نے نہیں لا کے دے دی. بچہ رویا، پریشان ہوا، کھانا چھوڑا، ماں کو پریشان کیا. اچھا میں وہ کھلونا لے بھی آیا لیکن بچے کو نہیں دیا، چھپا کے رکھ دیا. وہ 1-2 دن کے بعد بچہ بھول گیا، کھیل کود میں لگ کے. پھر وہ بچہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہوا، جوان ہوا، پڑھنے کے لیے باہر کسی ملک میں چلا گیا، وہاں سے کسی لائن کی بڑی کوئی ڈگری لے کے آیا. اب 25 سال کا ہو گیا تھا اور 4-5 سال کے بعد واپس آیا. میں باپ تھا، میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرا بیٹا اتنا پڑھ لکھ کے آ رہا ہے. انتظامات کیے، اس کے دوستوں کو بلایا، رشتہ داروں اور برادری کو بلایا، میرا بیٹا آ رہا ہے، اس کا استقبال کیا، اس کے لیے اسٹیج بنائی، اس کو کرسی پر اوپر بٹھایا، اچھے کھانے پکوائے مہمانوں کو کھلانے کے لیے. وہ ہر آنے والا کوئی نہ کوئی تحفہ اس کے لیے لے کے آ رہا تھا. جو دوست بھی آ رہا ہے نا، کوئی سوٹ کا کپڑا لے آیا، کوئی ٹوپی لے آیا، کوئی کچھ لے آیا، کوئی کتاب لے آیا. تو سارے لوگ اس کو تحفے تحائف دے رہے تھے اور مبارکبادی دے رہے تھے، یار تو بڑا آدمی بن گیا ہے. جب سب نے اپنے وہ کر لیا جو کچھ وہ کرنا تھا تو میں نے کہا یار میں بھی تو اپنے بیٹے کو کوئی تحفہ دوں. میں اٹھا اور اندر گھر سے جا کے اپنے بکسے سے وہ کھلونا نکال کے میں نے کہا بیٹا یہ میری طرف سے ہے. اب بیٹا تو جو 25 سال جوان آدمی باہر سے پڑھ پڑھا کے آیا، دوستوں کے مجلس میں بیٹھا ہے. اس نے باپ کو دیکھا، کھلونے کو دیکھا تو باپ نے کہا غصہ کرنے میں جلدی نہ کرو، یہ تمہیں بہت محبوب ہے، اس کی وجہ سے تم نے سارا دن دودھ نہیں پیا تھا، کھانا نہیں کھایا تھا، پانی نہیں پیا تھا، روئے تھے اور ماں کو بھی رلایا تھا اور مجھے بھی پریشان کیا تھا. یہ اس وقت کا میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. فرق صرف یہ ہو گیا ہے کہ اب تم اتنے شعور تو پہنچ گئے ہو
کہ تمہیں پتہ چلا یہ کھلونا ہے، اس وقت تم اس کو حقیقت سمجھ رہے تھے اور اس کے لیے پریشان ہو رہے تھے۔ تو جیسے آج اس ڈگری کو لے کر تم خوش ہو، آج اس ڈگری کو لے کر خوش ہو، اور تمہیں یہاں اس ملک میں جو تنخواہ ملنے والی ہے، جو عہدہ ملنے والا ہے، اس پر تم خوش ہو، موت کے بعد تمہیں یہ نوکری، یہ پیسے کھلونے سے بھی کم تر محسوس ہوں گے۔ تو آدمی کا دماغ بدلتا رہتا ہے، ایک چیز کو ایک ہی وقت میں کہتے ہیں جی بڑی قیمتی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں تھی۔ ہمارے یہاں ایک شیخ صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جائیدادیں بنانے کا بڑا شوق تھا، تو سستی زمینیں جہاں کہیں ملے پیسے تھے وہ جا کے خرید لیتے تھے۔ تو ایک دن ایک بیٹے نے کہا یار یہ ابا جی خواہ مخواہ خریدتے ہیں، اب یہ دیہات میں آ کے انہوں نے اتنے ایکڑ زمین خرید لی ہے، ہم نے کوئی کھیتی باڑی کرنی ہے، ہمارے کس کام کی ہے یہ زمین؟ تو دوسرے نے کہا نہیں یہ عنقریب یہ بہت قیمتی بن جائے گی۔ اس نے کہا زمین نے کیا قیمتی بننا ہے، زمین ہے یہ یہاں پڑی رہے گی، کوئی سے ہیرے جواہرات تو نہیں نکل رہے۔ اس نے کہا نہیں یار موٹر وے بن رہی ہے، وہ یہاں قریب سے گزرے گی اور یہاں انٹرچینج بنے گا اور اس کی مرلوں کی قیمت جو ہے وہ لاکھوں روپے میں ہوگی۔ تیسرا بیٹا بولا، اس نے کہا ہاں موٹر وے بنے گی، انٹرچینج بنے گا، یہاں دکانیں بنے گی، مارکیٹ بنے گی، قیمت اس کی ہو جائے گی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ابا جی کے لیے یہ بڑی بے قیمت ہو جائے گی۔ ہے وہ کیوں؟ اس نے کہا جب وہ وقت آئے گا میں بتاؤں گا۔ تو جس دن ابا جی فوت ہوئے تو اس لڑکے نے کہا بیٹے نے بھائیوں آج وہ زمین ابا جی کے لیے کس بھاؤ ہے؟ میری بات واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایک آدمی پچھلے سال قلعے میں ہمیں ملا، پنجاب میں تھے ہم، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، سارے ساتھی کوئی نہ کوئی بات اپنی عقل سمجھ کے مطابق کر رہے تھے، وہ خاموش اور سنجیدہ اور بڑا غمزدہ اور چپ کے بیٹھا تھا۔ تو میں نے اس سے عرض کیا، میں نے کہا بھائی صاحب آپ بھی تو کوئی بات کرو نا، آپ ہماری مجلس میں شریک ہو۔ اس نے کہا جی کیا بات کروں؟ میں نے کہا جو جی جائے کرو۔ کہتے ہیں جی بس میرے پاس تو پیسے بہت تھے، سنبھال نہیں سکا، نکل گئے ہاتھ سے، تو مجھے بڑا افسوس ہے، اگر نہ نکلتے میں سنبھال لیتا، آج میں پلازوں کا مالک ہوتا، آج میری فیکٹری ہوتی، میں باغ لگا لیتا، زمین لے لیتا، منصوبے میں یہ کرتا میں وہ کرتا۔ میں نے کہا یار کتنا ایک مال تھا؟ کہتا پتہ ہی نہیں کتنا تھا جی، بہت مال تھا، بس پرواہ نہیں کی، سنبھالا نہیں، نکل گیا ہاتھ سے۔ میں نے کہا اچھا اگر وہ نہ نکلتا تیرے ہاتھ سے اور اتنا ہی اللہ تجھے اور بھی دے دیتا پھر تو کیا کرتا؟ کہتا جی مزے ہو جاتے، فیکٹریاں ہوتی، کاریں ہوتی، یہ ہوتا وہ ہوتا۔ میں نے کہا اچھا تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا؟ تو تھوڑا سا سوچ میں پڑ گیا، کہتا پھر موت آ جاتی، میں چھوڑ کے چلا جاتا۔ میں نے کہا بس یہی کچھ ہونا ہے نا، تو یہ پہلے ہی چھوڑ کے تجھے خام خواہ سنبھالنے کی پھر نبی نہیں کرنی پڑی، چوروں کا ڈر، ڈاکوؤں کا ڈر، کیوں جی اتنے خوف ہوتے ہیں جس کے پاس مال اور چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑا درجہ دیا ہے۔ جب انسانوں کو اللہ جل شانہ نے یہ سلسلہ شروع کیا، پیدا فرمایا، سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام، تو فرشتوں سے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی اندازہ لگاؤ خلیفہ اس کا مقام کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا میں اپنا خلیفہ یہاں پیدا کرنا چاہتا ہوں، خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے اتنا بڑا درجہ دیا، اشرف المخلوقات، ساری مخلوق میں سب سے اوپر، بلکہ میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ ساری مخلوق تو ہے ہی ہمارے آپ کے لیے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ ساری نعمتیں، یہ پھل ہیں، یہ ترکاریاں ہیں، یہ دودھ ہے، یہ جوس ہے، کیا کیا نعمتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آدمی اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرے نہیں گر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ پاک فرماتے ہیں میری نعمتوں کو تم شمار کرو، شمار نہیں کر سکتے۔ مجھے ایک دوست نے کہا کہ رات کو جب سونے لگو، بہت پہلے کی بات ہے، تو اللہ کی نعمتوں کو گنا کرو، سونے سے پہلے لیٹ گئے یا بیٹھ گئے چارپائی پر اور سوچا کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں،
تو اللہ کی شان آپ یقین کریں اور آ جائے گا یقین آپ کو. آپ کر کے دیکھ لیں, گر نہیں سکتے. بلکہ بہت ساری نعمتیں ہیں جن کو ہمیں احساس ہی نہیں کہ یہ بھی ہے. نعمتیں اللہ نے ایسی دی ہیں, بے شمار نعمتیں. اس زمانے میں میرے پاس سائیکل ہوتی تھی, شہر میں میرے ساتھ بھینس بھی رکھی ہوئی تھی. تو بھینس کے لیے چارہ لے کر آتے تھے نا مشین سے, وہ جو کترنے والی ہوتی ہے. تو میں نے کہا یہ سائیکل بڑی نعمت ہے, اگر سائیکل نہ ہو تو وہ چارہ سر پہ اٹھا کے لانا پڑے, نعمت ہے. پھر وہ چارے والے کی دکان جو ہے نا وہ قریب ہے, اگر دور ہو تو وہ زیادہ مشقت ہو. اچھا جی, آٹا پسانا ہوتا ہے, سائیکل پہ رکھ کے لے جاتے ہیں, مشین قریب ہے پسوا کے لے آتے ہیں. اگر یہ مشین والا دور ہوتا تو گندم پسوانے کے لیے جانا پڑتا دور, سائیکل نہ ہوتی تو سر پہ اٹھانا پڑتا. یعنی واقعی نعمت در نعمت. بھوک لگتی, اگر بھوک نہ لگے, جتنا اچھا کھانا ہو آدمی کو کوئی رغبت نہیں ہوگی. کہتا میرے جی نہیں چاہتا. گھر والے کہتے ہیں بریانی ہے, چوک سے بنائی ہے, قورمہ بنایا, کہ بھائی نہیں میرا جی نہیں, میں نہیں چاہتا, میں نہیں کہوں گا. تو بھوک ایک نعمت ہے. کھایا ہوا ہضم ہو گیا, کوئی لقمہ یہاں رک جائے, نیچے نہ اترے, پتہ چلتا ہے کہ یہاں کیا مسئلہ ہے. پینے کو پانی مل گیا, پانی, اللہ اکبر, کتنی بڑی نعمت ہے. کہتے ہیں اس پانی کی وجہ سے ہر شے کی زندگی ہے. یہ بارش ہوتی ہے نا تو درخت کیسے لہلاتے ہیں, فصلیں کیسے لہلاتی ہیں, تو یہ پانی کی وجہ سے زندگی ہے. میرے دوستوں, بڑی نعمت جو ہے نا, بڑی نعمت وہ ہے نعمت ایمان. نعمتیں تو ساری ہیں, قابل قدر ہیں, لیکن یہ اللہ نے سب انسانوں کو دے رکھی ہیں. آنکھیں بڑی نعمت ہیں, یہ صرف مسلمانوں کو ہی نہیں دی, کافروں کو بھی دے رکھی ہے. دماغ بڑی نعمت ہے, صرف مسلمانوں کو ہی نہیں دیا, کافروں کو بھی دے رکھا ہے. تو یہ نعمتیں تو مشترکہ ہیں سارے انسانوں کے لیے, لیکن ایمان کی دولت خاص مسلمانوں کے لیے. آپ وہ نوازے ہوئے لوگ ہیں. یہ مجمع ابھی جو مجھے تھوڑی جہاں دیر ہوئی نا پہنچنے میں, تو وہ ایسا یہ کہ بھی راستے میں بھی ساتھیوں نے صفیں بنائی اتصال کے لیے. وہ گاڑی کو راستہ نہیں ملا تو ہم کھڑے انتظار کرتے رہے, اور جو ہی سلام دے رہا تو مجمع نقل و حرکت میں آ گیا. راستے بھرے پڑے ہیں. اب آپ اللہ جزائے خیر دے, یقیناً آپ کو اس کا خیال ہوگا, یہ یہاں آپ کا آ جانا اس ماحول میں, اللہ اکبر, یہ پچھلے سال ہی اللہ نے معاف کر دیا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. یہ معمولی مجلسیں نہیں ہیں. بہت سال پہلے ہم فیصل آباد یونیورسٹی میں گئے, بڑی یونیورسٹی ہے وہاں, رمضان کا مہینہ تھا. اس دن ختم تھا قرآن پاک کا. تو ایک لڑکے نے تعلیم کروائی تو اس نے یہ حدیث پڑھی کہ جب مختلف خاندانوں سے اور مختلف قبیلوں سے, مختلف علاقوں سے آ کے لوگ اللہ کی یاد میں ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. بخشش عام ہوتی ہے, اللہ کی رحمت کی بخشش کی بارش ہوتی ہے. تو ایک آدمی اس مجلس کا شریک عملاً تو ہو گیا, لیکن نیتاً نہیں آیا تھا کسی کو ملنے کے لیے. تو پتہ چلا وہ مسجد میں ہے, وہاں ختم ہے, تو وہ آ گیا اس سے ملنے کے لیے. تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ, وہ جو فلاں بندہ ہے وہ ختم کے لیے نہیں آیا تھا, دعا کے لیے نہیں آیا تھا, وہ تو کسی کو ملنے کے لیے آیا تھا, نیتاً وہ اس مجلس کا شریک نہیں تھا. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس کی بھی میں نے بخشش کر دی. لا یشقا جلیسہم, جو جی کوئی بات واضح ہوئی, ایسے مبارک لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی بغیر نیت کے بھی آ کر کے بیٹھ گیا. یہ فصل ہوتی ہے نا گندم کی یا چاول کی یا دالیں ہیں مختلف, کھیتوں میں فصلیں اگتی ہیں. تو گندم تو ہوتی ہے, لیکن گندم میں کوئی کنکر, پتھر, روڈ, ایسی چیزیں یہ بھی ہوتی ہیں. تو جب اس گندم کو بیچتے ہیں اور اس کا تول لگتا ہے تو وہ راڑی, وہ جو غیر ضروری چیزیں ہیں صاف کر کے نکال دی جاتی ہیں. اس وقت وہ تول میں تل جاتی ہے اور اسی بھاؤ بک جاتی ہے. کوئی بات واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ چاول جاؤ خریدتا ہے آدمی, کیوں جی, تو ملے جلے ہوتے ہیں اور ایک ہی ریٹ پر سارے بک جاتے ہیں. تو جب ان کی قیمت لگے گی نا آپ لوگوں کی, تو جو اللہ سے ملنے نہیں آیا تھا آپ سے ملنے آیا تھا,
اسے پتا چلا کہ آج تو وہاں میدان میں نا اجتماع ہو رہا ہے، وہ تو وہاں گیا ہوا، تو کہا چلو یار وہاں جا کے مل لیتے ہیں۔ آیا تھا وہ آپ سے ملنے، اور خدا کتنا مہربان ہے، قربان جاؤں۔ ہمارے بزرگ جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے اللہ اپنے عرش پر یوں بیٹھا ہوا ہے، میرے بندے تجھے سینے سے لگا دو۔ اللہ کو انتظار ہے بندے کی توبہ کا، اتنا مہربان، کمال ہے۔ وہ ہماری کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کا نامہ اعمال جب دیا جائے گا، کہے گا میرا نہیں ہے یہ، میں نے یہ کام نہیں کیے، یہ گناہ میں نے نہیں کیے، یہ فرشتوں نے غلطی سے لکھ دیے، یہ کسی اور کا نامہ اعمال مجھے دے رہے ہیں۔ بحث کرے گا، جھگڑا کرے گا۔ اچھا بھی ہم تیرے گواہ پیش کر دیتے ہیں کہ ہاں گواہ لاؤ، اب وہ کہتا ہے میں نے تو برائیاں کی تھی چھپ چھپ کے، گواہ کون ہے میرے برے کاموں کا؟ کوئی گواہ نہیں۔ تو اس کی زبان کو بند کر دیا جائے گا اور ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ ہاتھ کہے گا یہ کیا، پاؤں کہے گا ادھر چلا، نافرمانی کی ساری شکلیں۔ اب پھر زبان کھولی جائے گی، اپنے ہاتھ پاؤں کو کہے گا نامرادو، کمبختو، تمہیں موٹا تازہ کرنے کے لیے تو میں یہ ساری نافرمانیاں کیا کرتا تھا اور تم ہی میرے خلاف گواہیاں دینے لگ گئے۔ تو وہ کہیں گے جس خدا نے تجھے بلوایا اس نے ہمیں بھی بلوایا، اور ہم سوائے حق کے اور کوئی بات نہیں کر سکتے۔ ہاں بھئی اب تو گواہیاں مل گئی، اب بات کر۔ تیری ایک نیکی ہے ہمارے پاس، کیا اس کو تلوا لے؟ کہ ایک نیکی اتنے بڑے دستوں کے مقابلے میں کیا کام دے گی؟ فرمایا آج کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا۔ وہ ایک کاغذ کا پردہ جس پہ کلمہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے یہ عرض کیا کہ یہ اتنی بڑی دولت ہے، یہ ہے گناہوں کو منہدم کر دینے والا کلمہ، مٹا دینے والا۔ جیسے آپ کچی پینسل سے کچھ لکھتے ہیں، اوہو 2 اور 2 لکھ دیا 5، اوہو 5 تو نہیں 4 ہوتے ہیں، تو ربڑ سے وہ 5 کو مٹا کے پھر 4 لکھتے ہیں، صحیح کرتے ہیں نا؟ تو یہ کلمہ ایسا ہے۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے اس کے سارے گناہ معاف۔ اچھا اس کو اس کے گناہوں کی جگہ بھی نیکیاں دے دو۔ میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اتنا مہربان کوئی ہو سکتا ہے کہ گناہوں کی جگہ بھی اس کو نیکیاں دے دو؟ تو وہ کہے گا پھر ابھی تو میرے بہت سارے گناہ ہیں جو یہاں لکھے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے، تاکہ نیکیاں میرے چھوٹے سکے چلنے لگ گئے نا۔ وہ اللہ ہے۔ ایک آدمی کا جب وہ حساب پیش ہوا، کہتے ہیں اس کی خوبی جو تھی کہ لوگوں سے کھوٹے پیسے لے لیتا تھا، کھڑے دے لیتا تھا۔ کہتا یار شریف آدمی ہے، کہیں سے آ گیا، اس کے پاس یہ نوٹ ہے جی، چلو کوئی بابا دے جا، یہاں یہ لے جا تو کھڑا۔ اس پر اللہ جل شانہ نے اسے بخشش کر دی کہ میرا بندہ ہے اور میرے بندوں کے ساتھ بھلائی کرتا تھا، ان کے کھوٹے لے کے کھڑے دیتا تھا، اور میں تو رب ہوں، رب ہے جی۔ کتنا قدردان ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا زیادہ دینے والا ہے۔ اچھا ہمیں اس نے انسان بنایا، کیا ہم نے اس کو درخواست دی تھی ہمیں انسان بنا دیں؟ کیوں جی؟ اس کی مہربانی ہے۔ ہمیں اس نے مسلمان بنایا، کیا ہم نے درخواست دی تھی، کوئی کوشش کی تھی، کوئی سفارش کروائی تھی؟ محض اپنے فضل و احسان سے۔ تو آپ وہ لوگ ہیں، مسلمان کو اللہ کا شکر ہے دنیا میں 700 کروڑ ہے، نہیں 700 کروڑ تو کل آبادی ہے نا، 200 کروڑ، 2 ارب مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر۔ سارے بہت اچھے ہیں، سارے قابل قدر ہیں، سارے ہی ہمارے بھائی ہیں۔ کہتے ہیں بھائی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک نسلی اور ایک اصلی۔ نسلی تو وہ ہیں جو آپ کے دادا کی اولاد ہیں، سگے بھائی ہیں، باپ کی اولاد ہیں، یا چچا تایا کے ہیں، نسل ہے نا، یہ نسلی بھائی ہے۔ اور اصلی بھائی ہم اور آپ ہیں، ایمان والے، کوئی پشتو والا ہے، کوئی سندھی والا ہے، گمروہی والا ہے، لیکن سب بھائی ہیں، ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے اس محنت کا کہ مختلف قوموں والے، مختلف قبیلوں والے، مختلف زبانوں والے اور مختلف سطح کے لوگ، کوئی پڑھا لکھا، کوئی ان پڑھ، کوئی غریب، کوئی امیر، سارے ہی اس میدان میں پڑے ہیں اور ایک دوسرے کی قدر کر رہے ہیں۔ کیوں جی یہ نعمت نہیں ہے؟ یہ ہے بھائی بنا،
یہ ہے امت بنا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم تو امت بنانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، انسان انسان سے جڑ جائے اور انسان اپنے خالق سے جڑ جائے، بس یہ ہم چاہتے ہیں۔ تبلیغ اس کے لیے ہو رہی ہے۔ وہ فیصلہ آباد یونیورسٹی والا قصہ تو درمیان میں رہ گیا نا، تو وہ لڑکے نے یہ حدیث پڑھی کہ مختلف قوموں مختلف قبیلوں کے لوگ جب اس طرح اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے۔ تو ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ میاں وہ فلاں لڑکا تو کبھی آیا نہیں مسجد میں، اور وہ تو آیا تھا کہ چلو ختم ہے تو مٹھائی تقسیم ہوگی، مٹھائی کے لیے آیا تھا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لا یشکا جلیسہم، مٹھائی کے لیے بھی آیا تھا تو میں نے بخش دیا۔ اللہ کی رحمت میرے دوست بزرگوں، اللہ اکبر، بہانہ چاہتی ہے، بہانہ بہانہ وہاں قیمت نہیں جاتی۔ قیمت کس چیز کی ہم دے سکتے ہیں؟ آنکھوں کی قیمت دے سکتے ہیں، ہاتھوں کی قیمت دے سکتے ہیں، زبان کی قیمت دے سکتے ہیں۔ ایک سماعت سے معذور ساتھی رائے گنج میں آیا میرے پاس، اشاروں سے مجھ سے وہ باتیں کرنے لگا۔ اب مجھے تو اس کے اشارے سمجھ میں نہیں آتے تھے، میں سوچ رہا تھا یار اس کا کوئی ترجمان ہو مجھے بتائے کہ یہ بیچارہ کیا کہہ رہا ہے۔ خیر اللہ کی جان تھوڑی دیر میں وہ اس کا ترجمان بھی آ گیا۔ میں نے اس سے درخواست کی بھائی یہ کیا بھائی ہمارا دعوت دے رہا ہے مجھے بتا۔ اس نے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تجھے زبان دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا کر۔ زبان تو میرے منہ میں بھی ہے لیکن یہ بول نہیں سکتی، الفاظ نہیں آتے، جی، اور تیری یہ زبان کے بولوں کا حساب بھی ہونا ہے، کیا صحیح بولا ہے کیا غلط بولا ہے۔ جو صحیح بولے گا اس پر انعام ملے گا اور جو غلط بولے گا اس پر حساب ہوگا، سزا ملے گی۔ تو اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ لوگ جن کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ اچھا بننے کی جگہ میں نے عرض کیا کہ ماں کا پیٹ ہے وہاں اللہ نے بنایا، لیکن کوئی ایک چیز کسی کی نہیں بنائی اللہ پاک نے۔ ابھی پچھلے دنوں میں ہمارے عزیزوں کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی، اس کا یہ تالو نہیں بنا اندر، اور یہ ہونٹ آپس میں علیحدہ، یہ یہاں سے کٹ لگا ہوا، وہ بچی پیدا ہوئی، وہ اللہ نے نہیں اس وقت بنایا۔ تو کہتے یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے وہاں نہیں نہ بڑھائی یہاں پھر کوئی دوسرا بڑھا بھی نہیں سکتا۔ مثلا ایک آنکھ نہیں بڑھائی کسی کی، کان نہیں بڑھائے، ہاتھ نہیں بڑھائے، ایسے بچے ہیں۔ ہماری آپ کی 5 انگلیاں ہیں، ایسے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے 3 انگلیاں ہیں، دیکھا ہے کوئی؟ اور 6 انگلیوں والے بھی۔ میں جب شادی میری ہوئی پہلی بچی پیدا ہوئی گاؤں میں دیہات میں شہر میں رہتا تھا، تو میرے ہمسائے تھے ان کے بچوں کی سب کی 6 انگلیاں تھیں۔ تو میری طبیعت میں ایک وہم اور خوف پیدا ہو گیا کہ یار میرے ہاں بھی بچہ ہے ہونے والا، امید ہے اللہ کرے انگلیاں 5 ہی ہوں اس کی۔ تو وہ بچی پیدا ہوئی تو سسر صاحب آئے شہر میں اور مجھے کہنے لگے بھائی مبارک ہو اللہ نے تجھے بیٹی دی ہے۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ بیٹی کی انگلیاں کتنی ہیں؟ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ انگلیاں حاجی صاحب انگلیاں 5 ہی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا نہیں ابا جی 6 بھی ہوتی ہیں، یہ میرے ہمسائے ہیں ان کی 6 انگلیاں ہیں۔ ایک میرے ہمدرد تھے، ایک حادثے میں ان کا یہ انگوٹھا دائیں ہاتھ کا یہ یہاں سے کٹ گیا، وہ بیٹھے ہوئے تھے جیب میں یوں ہاتھ رکھا ہوا تھا دروازے میں، ساتھ سے ایک ٹریکٹر ٹرالی والا گزرا، بس وہ یہ انگوٹھا اس کی ذات میں آیا، بھائی یہ انگوٹھا کٹا، باقی سارا ہاتھ بچ گیا۔ اچھا میں نے بھی یہ خبر سنی تو کوئی خاص طبیعت پر اثر نہیں ہوا، یار جان بچ گئی، سب کچھ بچ گیا، ایک انگوٹھے کا کیا ہے؟ یعنی ہم سرفری سمجھتے ہیں اس کو۔ تو میں وہاں ملنے کے لیے گیا اور آج راہ رسم، کیونکہ اللہ کی عوام والی زندگی تو ابھی اللہ نصیب فرمائے ہمیں۔ میں نے کہا جی وہ حادثہ ہوا، شکر ہے آپ کی جان بچ گئی، سب کچھ ہی بچ گیا، ایک انگوٹھا ہی کٹا ہے۔ اس نے کہا اچھا ایک انگوٹھا ہی تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو؟ میں تمہیں بتاتا ہوں جب سے یہ انگوٹھا کٹا ہے میں اس ہاتھ سے لقمہ نہیں توڑ سکتا، قلم نہیں پکڑ سکتا، اور شلوار پہننا میں نے چھوڑ دیا کیونکہ اوزار بند کی گرہ نہیں لگا سکتا ہے جی، اور مسافہ کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ وہ کہیں گے اس کا انگوٹھا کہاں گیا۔ کئی باتیں اس نے بتائیں، ایک انگوٹھا اللہ نے ہمیں 2 رکھے ہیں، کیوں جی؟ اب یہی حال آئے رب کو ماں کو کر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک بڑی دولت جو ہے وہ ایمان ہے، رائی کے دانے کے برابر ہے، رائی کا دانہ
وہ چھوٹا سا تھا. ایمان ہوگا تو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کس کو ملے گی؟ اللہ اکبر. یہ تو جنت کی چابی ہے، اللہ نے یہ دی ہے، ہم اس کی قدر کر لیں. اور اللہ پاک نے کلمہ دیا ہے، ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ جن کو نہیں آتا ان کو بھی پڑھاؤ، ان کو یاد کراؤ. کلمہ چابیاں تقسیم کرو، اور جتنی چابیاں تم تقسیم کرو گے اور ان لوگوں کو جتنی جنت ملے گی اس سب کا مجموعہ اللہ تمہیں انعام کے طور پر دے گا. تمہاری اپنی محنت پر تمہیں جو ملے گا وہ ملے گا، لیکن وہ جو محنت کریں گے، یعنی کبھی ہم غور نہیں کرتے کہ یہ جو کام اللہ پاک نے دیا ہے انسان سازی کا، مردم سازی کا، چور، ڈاکو، قاتل، جرائم پیشہ لوگ آ گئے، وقت لگایا، وقت، اور یا اللہ بزرگان دین بن گئے. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہم ولی نہیں بنا رہے، ہم ولی گھر بنا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ جس کے پاس بھی آپ گئے وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، آپ نے سمجھایا، دعوت دی، فضائل سنائے، تعلیم کے حلقے میں جوڑا، وہ نمازی بن گیا. کیوں جی؟ آپ ذریعہ بنے نا اس کی ولایت کا. کسی پر حج فرض تھا، کل ہی ایک صاحب بیان میں فرما رہے تھے کہ کتنے سال کی زکوٰۃ اس بندے نے دی، توبہ کی، اور وہ ساری زکوٰۃ جو نہیں دی تھی اور اپنی کل نمازیں اس نے ادا کی. تو اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو اتنا زبردست کام دیا ہے کہ یہ ہمارے آپ کے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا حل ہے. اللہ کی ذات وحدہ لا شریک لامحدود خزانوں کی مالک ہے. مانگنے والے کو جو مانگتا ہے وہ ملتا ہے، اس کے دینے میں کوئی دیر نہیں ہے. ہمارے لیے مانگنے میں کمی ہے، ہم اس کے اسباب اختیار نہیں کرتے. ایک دن میں ملتان سے رائے گڑھ جا رہا تھا، جمعے کا دن تھا، کسی دوست کی گاڑی تھی، وہ گاڑی چلتی تھی تو اس میں کچھ آواز پیدا ہوتی تھی، ڈگ 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 ڈگ. یار روکو دیکھو کیا ہے، دیکھتے تھے تو کوئی سمجھ میں نہیں آتی تھی. ایسے 5-10 میل کا سفر کیا تو آگے ایک چھوٹی سی ورکشاپ آ گئی. بھائی یار گاڑی ذرا چیک کرا لو. تو وہ ساتھی گاڑی چیک کرانے لگ گئے. سامنے 3 کرسیاں تھیں، 2 پر 2 آدمی بیٹھے تھے، ایک کرسی خالی تھی. میں گیا سلام کر کے، میں ان کے پاس وہاں بیٹھ گیا خالی کرسی پر. ان میں ایک آدمی کوئی 60 کے پیٹے کا ہوگا، ہلکی ہلکی سفید داڑھی تھی. ایک دوسرا جو ہے وہ فارغ تھا، لیکن بڑا اچھا کاٹن کا سوٹ کلر لگا ہوا پہنا، مونچھیں بڑی ٹور دار رکھی ہوئی اور بڑا اکڑ کے بیٹھا تھا، صحت بھی اچھی تھی. تو میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ کہتا تو نے میرے نام کو کیا کہنا ہے؟ میں نے کہا یار جب تعارف ہو جائے گا تو کچھ کہیں گے ہی نا، تعارف کچھ کہنے کے لیے کر رہا ہوں میں. کیا کام کرتے ہو؟ تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو تھانے دار نظر آتا ہے. نہیں نہیں میں تھانے دار نہیں ہوں، میں تاجر ہوں. بس تو میرے سے بات نہ کر، میں نے تیری بات نہیں سننی. میں نے کہا یار آج پہلی دفعہ ہم مل رہے ہیں، اس سے پہلے کبھی ملے نہیں، میں نے تیرا کیا نقصان کیا ہے، تو کیوں ناراض ہو رہا ہے؟ کہتا تم تبلیغ والے ہو نا، تم ایسے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہو، سلام کیا، خیریت پوچھی، نام پوچھا، کرتے کراتے ایک دن بھرتی کر لیتے ہو تبلیغ میں، اور بیوی چھوڑے، بچے چھوڑے، کاروبار چھوڑے، زمین پر سوئے، بستر اٹھائے، چلے، دھکے کھائے. یہ کام میرے سے نہیں ہوگا، اس لیے میں تیری نہیں سنتا. اچھا بھائی. وہ جو دوسرا بیٹھا تھا اس نے کہا ملک صاحب، وہاں عزت والے آدمی کو ملک صاحب کہتے ہیں، اس بابے کی بات سن لے، تجھے نفع دے گی. کہتا ہے تو نے 40 دن لگائے، تو نے چلہ لگایا؟ اس نے کہا نہیں میں نے چلہ نہیں لگایا، میں ایک دفعہ رائے گنج گیا تھا، رائے گنج سے 2 باتیں میں نے سنی تھی، میں نے وہ پلے باندھ لی اور میں نے ان پر عمل کیا، تو اللہ کا شکر ہے مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا. اس نے کہا وہ کیا 2 باتیں تھیں؟ تو کیسے گیا تھا رائے گنج؟ کہ سعودی عرب سے ایک میرا دوست آیا تھا چلہ لگانے کے لیے، اس نے مجھے ٹیلی فون کیا تھا کہ میں آیا ہوں یہاں، تو آ کے مجھے مل جا. تو میں گیا تھا اس سے ملنے، وہاں جا کے اس کو ٹیلی فون کیا، بھائی میں پہنچ گیا ہوں.
اس نے کہا پھر آ یہ بات ہو رہی ہے ممبر سے، اس کو سن، جب یہ عمل پورا ہو جائے گا پھر ملیں گے۔ وہ جو صاحب بیان کرنے والے تھے تو وہ دو باتیں میں نے ان سے سنی۔ ایک بات تو یہ تھی کہ کاروبار میں نقصان ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اگر آدمی اللہ کے حکم کے مطابق کرے گا کاروبار، حضور کے طریقے کے مطابق کرے گا کاروبار، تو نقصان کیوں ہوگا؟ نقصان ہوتا ہے نافرمانی کی وجہ سے۔ نافرمانی ہی ناکامی ہے، جس شعبے میں بھی آدمی ہے نافرمانی کرے گا ناکام ہوگا۔ اس کا حل یہ ہے کہ کچھ بھی کرنا ہو علماء کرام سے پوچھو۔ رائے گنج کے بزرگ یہ بیان مجمع میں کر رہے تھے کہ جی کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے، علماء سے پوچھو، پھر اس کے مطابق چلو، انشاءاللہ اللہ نقصان سے بچائے گا۔ کیا میرے پاس 10 لاکھ روپیہ میری ضرورت سے زیادہ تھا، وہ بابا کہہ رہے ہیں، تو میں سوچ رہا تھا چینی لے کے رکھ لوں، اپنا خیال تھا کہ چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے تو پیسے میرے دگنے تگنے ہو جائیں گے۔ لیکن جب رائے گنج سے میں نے یہ بات سنی کہ علماء سے پوچھنا چاہیے، پھر نقصان سے بچو گے اور ثواب بھی کماؤ گے اور اللہ کو راضی بھی کرو گے، تو میں واپس آیا تو مفتی صاحب کو ٹیلی فون میں نے کیا، ان کا نہیں یہ جائز نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزوں کا ذخیرہ نہیں کرتے، جس سے مہنگائی اور بڑھتی ہے۔ میں نے کہا پھر کیا کروں؟ تو مفتی صاحب نے کوئی کاروبار بتایا، میں نے وہ کیا، اللہ کی شان میرے باقی سگنے ہو گئے، نقصان سے بھی میں بچ گیا۔ اب اس آدمی کی بڑی دلچسپی ہو گئی ہے، کیا تبلیغ میں جانے سے ڈگنے چوگنے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ مال کے تو ہم دیوانے ہیں نا۔ اس نے کہا اور کیا بات تھی؟ اس نے کہا اور یہ بات تھی، اس نے کہا بزرگ نے، رائے گنج والے نے، کہ بھائی صبر کرنا ہے، صبر، بے صبرا بے حوصلہ نہیں ہونا، طبیعت کے خلاف کچھ ہو جائے اس کو اللہ کے لیے برداشت کرنا ہے۔ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور کامیابی اسی کی ہے جس کے ساتھ اللہ ہو۔ تو میرا ایک دوست تھا، میرے ساتھ اچھے تعلقات تھے، تعلقات خراب ہو گئے، کچھ میرے پیسے بھی اس کی طرف رہ گئے، وہ بھی اس نے نہیں دیے، الٹے اس نے میرے خلاف کیس بھی کر دیے، اور پھر پنچایتوں میں مجھے بلا کے ذلیل کرتا تھا، بلیار آدمی تھا، جھوٹی کہانیاں کر لیتا تھا، اور مجھے بڑا خراب کیا تھا۔ تو رائے گنج جانے سے پہلے میں نے اپنے اندر خانہ فیصلہ کیا تھا کہ یار اب میں بھی کوئی کارروائی کروں گا، کوئی کیس کروں گا، کوئی پنچایت بلاؤں گا، کوئی سچ جھوٹ کا فیصلہ ہوگا۔ تو جب رائے گنج والوں نے کہا کہ صبر کرنا ہے، جوابی کارروائی نہیں کرنی، برداشت کرنا ہے، حوصلہ کرنا ہے، اللہ کے لیے معاف کرنا ہے، تو میں نے کہا اچھا یار صبر کروں گا۔ میں واپس آ گیا، میں اسی کرسی پر یہاں بیٹھا تھا، تو ایک دن وہ آدمی 8-10 اور آدمی ساتھ لے کے آ رہا ہے میری طرف۔ میں نے کہا لے بھائی آج تو لگتا ہے جتھا اکٹھا ہو کے آیا، مجھے اٹھا کے لے جائیں گے۔ تو میں نے اللہ میاں سے بات کی، میں نے کہا اللہ میاں وہ رائے گنج والا تو کہہ رہا تھا کہ صبر کرنے والے کے ساتھ تو ہو جاتا ہے، اب میرے ساتھ تیرے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، بھاگ میں نہیں سکتا، بوڑھا آدمی ہوں، چھڑانے والا کوئی ہے نہیں، یہ اٹھا کے لے جائیں گے، ماریں گے، پتہ نہیں کیا کریں گے۔ اندر اندر سے میں ہل گیا اور اللہ سے میں مدد مانگنے لگا۔ اللہ کی شان وہ میرے سے 10-12 فٹ کے فاصلے پر تھا، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا وہ آدمی، اور اس نے دونوں ہاتھ جوڑے اور کہنے لگا حاجی صاحب اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ اچھا وہ جو ساتھ والے تھے انہوں نے کہا حاجی صاحب اللہ کے لیے اس کو معاف کر دو، یہ ہمیں سوارکی بنا کے لایا ہے، معافی مانگنے آیا ہے۔ میں نے کہا بھائی میں نے تو رائے گنج والوں نے کہا تھا، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا تھا، اس کو میرے دل میں اس کے لیے کوئی میل نہیں۔ میں اٹھا جا کے اس کو پکڑ کے اٹھایا، سینے سے لگایا، کرسی پر بٹھایا، چائے منگوائی، سب کو پلائی۔ اس کے بعد اس نے میرے پیسے بھی دے دیے، وہ کیس میرے خلاف کیے تھے وہ بھی واپس لے لیے۔ تو مجھے تو یہ فائدہ ہوا ہے جی۔ اب وہ آدمی فضائل چھوڑ لیے نا اس نے، تو کہتا ہے مجھے کہتا ہے ہاں پھر چاچا جی بات کرو۔ اچھا میرے ساتھیوں نے کہا آؤ جی گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے۔ میں نے کہا بیٹا ہم تو مسافر ہیں، جا رہے ہیں آگے، بس یہ جو 2 باتیں تو نے سن لی ہیں نا، ایک علماء سے تعلق رکھنا اور ایک کیا کہتا صبر کرنا۔ کیوں جی؟ آپ کو تو ان باتوں کا پہلے سے پتا ہے نا، یہ جو مجمع ہے نا اس میں پرانے بھی ہیں جو اللہ کا شکر ہے
کام کو سمجھتے ہیں، قربانی کی ہے، اللہ کے راستے میں دیر اور دور کے لیے گئے ہیں، اور بہت سارا مجمع نیا بھی ہوتے ہیں۔ اور تبلیغ کا تو ہم نام سنتے ہیں نا، تبلیغ تبلیغ تبلیغ، ذہنوں میں آتا ہے کہ ہم ان پڑھ لوگ، ہم مزدور لوگ، ہم سادہ لوگ، ہم کیا کریں گے تبلیغ؟ بھائی خدا نہ کرے کہیں آگ لگ جائے، کیوں جی؟ تو شور تو ہر آدمی کر سکتا ہے نا، آگ لگ گئی بھائی اس کو بجھانے کو، فائر بریگیڈ تو ہر آدمی نہیں بن سکتا، کیوں جی؟ لیکن مجمع تو اکٹھا کر سکتا ہے، ریت پانی کچھ تو ڈال سکتا ہے نا۔ تو یہ ایک محنت ہے انسان سازی کی، مردم سازی کی، جس سے مسئلے حل ہوں گے، لوگ انسان بنیں گے، اللہ پاک کے حکم پر چلنے والے بنیں گے، ان کے اندر صبر پیدا ہوگا، ان کے اندر برداشت پیدا ہوگی، ان کے اندر سخاوت پیدا ہوگی، ان کے اندر درگزر پیدا ہوگی۔ رائے گنج میں ایک دن ہم کینٹین پر بیٹھے تھے کھانا کھانے کے لیے، مجمع زیادہ، جگہ تھوڑی، ایک آدمی نے سالن لیا اور ہمارے پیچھے سے گزرا، اس کا پاؤں دوسرے کی قمیض پہ اٹکا، ایسے تھوڑا سا ان بیلنس ہوا، وہ اس کا سالن بیٹھے ہوئے بھائی کی یہاں پوچھ ہوئے نا، ساری پلیٹ یہاں گر گئی۔ اب وہ گرم بھی، گرم سالن، اور وہ مسالوں کا رنگ بھی، اور گھی کی چکنائی بھی، وہ قمیض تو پہننے کے قابل رہی نہیں۔ اچھا میں بھی وہاں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس بھائی کی پیشانی پہ شکر نہیں آیا، جس کی قمیض خراب ہوئی، جس کا جسم جلا، بالکل شکر نہیں آیا۔ اس نے نہیں کہا اندھے ہو نظر نہیں آتا، دیکھ کر نہیں چلتے، کچھ نہیں بولا، جیب سے 10 روپے نکالے، او بھائی ہماری وجہ سے آپ کا نقصان ہو گیا، معاف کر دینا اللہ کے لیے، یہ لو پیسے میری طرف سے جا کے سالن اور خرید لو۔ نہیں، غور نہیں کیا آپ نے، یہ آدم سازی ہو رہی ہے رائے گنج میں، کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا کالج ہے جی؟ یہ انجینئرنگ کالج ہے، یہاں کیا ہوتا ہے کہ انجینئر بنتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ میڈیکل کالج ہے، یہاں ڈاکٹر بنتے ہیں۔ اور بھائی انسان بھی کہیں بنتے ہیں، کیوں جی؟ انسان بھی کہیں بنتے ہیں، کوئی ادارہ ہے، وہ یہ محنت ہے انسان سازی کی، اور یہ ہمارے ذمے ہے، اپنے آپ کو بھی بنانا ہے، اپنے آپ کو اللہ رحم کرے، آپ تو بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن حضرات فرماتے یہی ہیں کہ اپنے آپ کو بنا ہوا نہ سمجھے، جو بنا ہوا سمجھے گا، قناعت کرے گا، میرے 4 مہینے لگ گئے، میرے ملکوں کے سفر ہو گئے، میں کوئی شے بن گیا، یہ دھوکے میں ہے۔ یہ کیا شے بنا ہے، یہ تو فیصلہ ہوگا قیامت کے دن، وہ فیصلے کا دن ہے، اس دن پتہ چلے گا کیا کھرا ہے کیا کھوٹا ہے۔ ابھی تو ہم تو سارا کچھ اپنا کھرا ہی سمجھ رہے ہیں نا، اپنی سوچ ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، اور اس محنت کا نصاب صرف 4 مہینے نہیں ہے، وہ تو رخ پر آنے کے ہیں، رخ پر آ جائے، کام کی سمجھ پیدا ہو جائے، لوگوں کے ساتھ جڑ کر چلنا آ جائے، چلانا آ جائے، اس کے لیے 4 مہینے ہیں۔ کام کب تک کا ہے؟ بولو نا بھائی، کام تو موت تک کا ہے، ساری زندگی کا کام ہے، حتی الموت۔ کہتے ہیں کرتے کرتے مرنا ہے، اور مرتے مرتے جو دائی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں میری قبر بھی ایسی جگہ بنے کہ دین کے پھیلنے کا ذریعہ ہو۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، میرے ساتھ بہت وقت گزرا ان کا، بہت اچھے ساتھی تھے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، بہت ملکوں کے سفر بھی انہوں نے کیے، بڑا قربانی والا ساتھی تھا۔ پچھلے سال وہ بیمار ہوا، اسپتال میں داخل تھا، وہ جو پرہیزی نظام ہے سارا، کبھی ملنے بھی نہیں دیتے، وہ کورونا والوں کی جو احتیاطیں کرتے ہیں، تو اس کے متعلق ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا جی ہم آپ کو نا وینٹیلیٹر پہ لگانا چاہتے ہیں۔ وینٹیلیٹر ہی ہوتا نا، اس نے کہا مشورے والوں سے پوچھو، اسپتال میں داخل ہے اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جی اب حالت ایسی ہے، سانس مشکل آ رہا ہے، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو کہتا جی افرادی مشورے والوں سے پوچھو، اگر وہ کہے تو مجھے ڈال دو وینٹیلیٹر پر۔ جو محنتی ہوتے ہیں، جو کام کی عظمت کو جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں مرنا تو ہے، اس طرح کچھ کر کے مرو
کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں مشورے کی قیمت ہی آ جائے کہ یار کتنا ضروری ہے مشورہ. اللہ کی جان جب آخری وقت آ گیا وصیت انہوں نے کی, کہتا ہے میری قبر وہاں بنانا جہاں مرکز والے کہیں. میں نے بات یہ اس لیے کی ہے کہ جو دائی ہے, جو دین کی محنت کا محنتی ہے, جو مبلغ ہے, وہ تو کہتا ہے کہ میری قبر بھی ایسی جگہ بنے کہ دین کے پھیلنے کا ذریعہ ہو. وہ جو قرآن پاک میں ایک واقعہ آپ حضرات نے کئی دفعہ سنا ہوگا, ایک جادوگر تھا, وہ بادشاہ کی مدد کیا کرتا تھا اپنے اس غلط علم کے ذریعے, جادو کے ذریعے. بادشاہ نے, اس جادوگر نے یہ کہا بادشاہ کو کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, تو مجھے کوئی نوجوان سمجھدار لڑکا دے دو, میں اس کو یہ سارا علم سکھا دوں تاکہ میرے معذور ہونے کے بعد, مرنے کے بعد وہ تمہارے کام آتا رہے. اس نے ایک اچھا ذہین سمجھدار بچہ اس کی تشکیل کر دی, یا بھائی تو بابا جی سے سبق پڑھا جا. اب وہ بچہ تھا سلیم الفطرت, نیک گھر کا, اچھا. اس کو یہ جادو کی باتیں اچھی نہیں لگتی تھی, لیکن جاتا تھا, تشکیل تھی. راستے میں ایک اللہ والے کا بھی خانقاہ تھی, ڈیرا تھا, اس کے پاس بھی بیٹھ جاتا تھا. اس کی باتیں اچھی لگتی تھی, اس سے سیکھتا تھا, اور اس سے زیادہ سیکھا اندر سے, جذبہ تھا نا, اور وہ بن گیا مستجاب الدعوات, وہ لڑکا. اللہ کی جان وہ جادو والا علم تو اسے سیکھنے کیا تھا, وقت پورا کیا تھا. بادشاہ کا کوئی وزیر اندھا ہوا تو بادشاہ نے اس کو اس لڑکے کے پاس بھیجا کہ جا کے اسے کہو کہ بادشاہ نے بھیجا ہے, مجھے آنکھیں دے. تو آیا اور اس نے کہا میں کہاں آنکھیں دے سکتا ہوں, یہ تو اللہ میاں دیتے ہیں. اس کو دعوت دی, بینائی اللہ کی طرف سے ہے, تو توبہ کر لے, تو معافی مانگ لے, میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے آنکھیں دے دے گا. اس نے جناب میں اب آپ کو دیکھوں یا بات کروں, آپ متوجہ رہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جب آدمی کی توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے تو بات کرنے والا بھی میرے جیسا کمزور بھٹکنے لگ جاتا ہے. وہ وزیر صاحب کی بینائی تو ٹھیک ہو گئی, لیکن دل کا نور بھی اللہ نے دے دیا, ایمان کا نور. اب کیا بادشاہ کے پاس, بادشاہ نے کہا دیکھا ہمارے حکم سے تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو گئی. اس نے کہا نہیں جی, آپ کے حکم سے نہیں ہوئی, یہ تو اللہ نے اپنی قدرت سے کی ہے, اللہ والے کی دعا سے ہوئی ہے. اس نے کہا ہے میں نے تو فلاں کے پاس بھیجا تھا. اس نے کہا ہاں, اس فلاں نے ہی بتایا کہ اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, طاقت قوت والا ہے, لا محدود خزانوں کا مالک ہے, یہ نور وہی دیتا ہے وہی لیتا ہے. اس نے دعا کی ہے, اللہ نے میری آنکھیں ٹھیک کر دی ہیں. تو بادشاہ نے اس کو بلایا, اس لڑکے کو, وہ بھائی تجھے ہم نے کیا علم پڑھایا تھا اور تو نے کیا پڑھ لیا, تو نے ہماری مدد کرنی تھی, لوگوں کو ہمارا بنانا تھا, تو کوئی اور ہی باتیں کرنے لگ گیا, یہ خدا کی باتیں کرتا ہے. اس نے کہا جو خدا وحدہ لا شریک ہے اسی کی باتیں کرتا ہوں. ایمان والا ڈرتا نہیں, ایمان والا بے خوف ہوتا ہے. اس کو پتا ہے کہ مخلوق کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں, نہ نفع نہ نقصان, اس لیے ان سے کیا کام کھانا ہے. بادشاہ سمجھ گیا بھائی یہ لڑکا تو باغی ہو گیا اور اب بغاوت پھیلائے گا, یہ اس کے ماننے والے بہت ہو جائیں گے. تو اس نے اپنے فوجیوں کو بول دیا کہ اس کو لے جاؤ کسی پہاڑ کے اوپر, نا اونچا پہاڑ ہو, وہاں سے اس کو نیچے گرا دو. نیچے گرے گا, کھڈے میں مرے گا, ختم ہو جائے گا, جان چھوٹے گی. وہ لے کے وہاں چلے گئے. جب چوٹی پر پہنچے وہ تھا مستجاب الدعوات. اس نے کہا یا اللہ مہربانی کر, ان کے جنگل سے مجھے چھڑوا, ان کا بیڑا گھر کر. تو تیز ہوا آئی یا کوئی زلزلہ آیا, وہ سارے گر گئے, کھڈوں میں مر گئے, یہ بچ گیا. اور پھر آ گیا بادشاہ کے پاس. بادشاہ نے کہا ہاں تو آ گیا. پھر اس نے کہا میرے اللہ نے مجھے بچایا, تیرے بندے تو مجھے مارنا چاہتے تھے, موت و حیات ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ خود مر گئے مجھے مارنے سے. اس نے کہا اچھا اسے کشتی میں بٹھاؤ اور گہرے سمندر میں لے جاؤ اور وہاں پانی میں پھینک دو. اللہ کی جان سے لے کے چلے گئے گہرے پانی میں. اس نے پھر دعا کی, دعا سے مسئلے حل ہوتے ہیں.
بزرگوں سے سنا ہے کہ آسمان سے بلا چلتی ہے، زمین سے دعا چلتی ہے، قیامت تک یہ دعا اس بلا کو نیچے نہیں آنے دیتی۔ دعا زبردست ہتھیار ہے۔ دو بڑے ہتھیار اللہ نے اس امت کے ہر فرد کو دیے ہیں، ہر غریب امیر کو، عورت مرد کو، دعا اور دعوت، دعوت اور دعا۔ دائی کی دعا قبول ہوتی ہے اور ایسے طرح قبول ہوتی ہے جیسے پہلے زمانے میں انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے۔ دعا والا بنایا حضور نے اس امت کو۔ اللہ کی شان، اس نے دعا کی، وہ غرق ہو گئے، کشتی غرق ہو گئی، یہ بچ گیا، پھر آ گیا بادشاہ کے بعد۔ بادشاہ نے کہا یار کوئی طریقہ بتا کہ میری جان چھوٹ جائے تیرے سے۔ اس نے کہا ہاں جی طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ ایمان والا تو مرنا بھی اس طرح چاہتا ہے اور دفن بھی ایسی جگہ ہونا چاہتا ہے جہاں سے خیر پھیلے۔ اس نے کہا مجھے کسی اونچی جگہ پہ کھڑا کرو اور میرے رب کا نام لے کر کوئی آدمی مجھے مارے تیر لگے گا میں مر جاؤں گا۔ اب یہ بات تو مشہور ہو گئی تھی کہ بادشاہ اس بچے کو، نوجوان لڑکے کو مارنا چاہتا ہے اور وہ مرتا نہیں ہے، جو اسے مارنے جاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ دیکھ ابھی راستے میں آتے ہوئے گیا بھی ہماری قوم جو ہے نا تماش بین بہت ہے، ویسے خام خواہ کھڑے ہو جائیں گے دیکھنے کے لیے، کوئی تعلق ہو یا نہ ہو۔ اب یہ تو واقعی ایک زبردست بات تھی کہ بادشاہ مارنا چاہتا ہے اور وہ مرتا نہیں ہے، اور جو اس کو لے کے جاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ یار عجیب بات ہے۔ تو مجمع کثیر اکٹھا ہو گیا اور اس کو ایک اونچی جگہ پر کھڑے کیا گیا اور نشان کی نے اللہ کا نام لے کر اس کے تیر مارا۔ مجبوری میں انہوں نے اللہ کا نام لیا تھا جان چھوڑوانے کے لیے، یہاں لگا اور بس موجود اللہ کو پیارا ہو گیا تو وہ سارا مجمع مسلمان ہو گیا۔ آپ سمجھے میری یہ بات کہ مرتے مرتے بھی کیا کر گیا، وہ دین پھیلا گیا، مرتے مرتے دین پھیلا گیا۔ ہندوستان میں متحدہ ہندوستان جب پاکستان نہیں بنا تھا، ایک بستی کے باہر زمین تھی، اصلاً تو وہ ہندوؤں کی تھی۔ مسلمانوں کے اندر آیا کہ یار یہاں مسجد نہیں ہے، یہ جگہ اگر ہم لے لیں تو یہاں مسجد بنا لیں، قبضہ کر لیا۔ اب ہندو کہہ رہے ہیں کہ ہماری زمین ہے بھائی، ان کا نہیں نہیں اللہ کی زمین ہے، ہم یہاں مسجد بنائیں گے۔ زوراور ہوتے ہیں نا مسلمان۔ آخر وہ ہندو عدالت میں چلے گئے، وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے اور مسلمان اپنے دلائل دے رہے ہیں جی ہمارے قبضے میں ہے۔ قبضہ تو 10 میں سے 9 حصے اسی کی ہوتی ہے جس کا قبضہ ہو، قبضہ کرو، یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اور ہندوؤں نے کہا کہ جی ان کے ایک مولوی صاحب ہے، ایک عالم ہے، اگر وہ آ کے کہہ دیں کہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم چھوڑ دیں گے، مسلمان لے لیں، اور وہ گواہی ہمارے حق میں دے دیں، وہ تو ان کے ہیں نا مولوی صاحب، پھر تو کیس ہمارے حق میں ہونا چاہیے۔ یا جی کوئی تھا انگریز، اس نے کہا بھی یہ آسان ہے، ایک بندے کی گواہی پہ فیصلہ ہو جائے گا، یہ اس پر متفق بھی ہے۔ تو انہوں نے اس مولوی صاحب کو بلوایا، مولوی صاحب تشریف لے آئے۔ اب سارے مسلمان کہہ رہے ہیں مولوی صاحب خیال کرنا کہ ڈبو نہ دینا، مسجد بنانی ہے ہم نے، آپ کی گواہی پر فیصلہ ہوگا، آپ ہی کو امام رکھیں گے، جمعہ آپ ہی پڑھایا کریں گے۔ لیکن ایمان والا تو ان لالچوں میں نہیں آتا نا۔ جب وہاں گئے تو جج صاحب نے وہ کیس بیان کیا کہ یہ 2 فریق ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ غیر مسلم ہیں، اور وہ زمین ہے آپ کے گاؤں کی اور یہ دعوے دار ہیں دونوں۔ تو انہوں نے کہا اس گروپ نے کہ اگر مولوی صاحب جو بات کہیں گے نا اس کو ہم مانیں گے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب نے کہا میں تو کہتا ہوں زمین ہندوؤں کی ہے، میرے علم کے مطابق وہ تھی ہندوؤں کی۔ انہوں نے سچی گواہی دی تو جج صاحب خوش ہو گئے، اس نے کہا چلو ہندوؤں کو کہا ہاں بھائی یہ زمین تمہاری ہے، تمہاری طبیعت کے مطابق دیکھو جو تم نے گر بتایا تھا وہی ہم نے کیا ہے، یہ فیصلہ تمہارے حق میں ہے۔ ہندوؤں نے کہا جی اب ہم زمین نہیں لیتے بلکہ ہم دین لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مسلمان ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور یہاں مسجد ہی بنے گی۔ کوئی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ہے سچ، یہ ہے دین، اس میں ہے فتح، اس میں ہے کامیابی، اس میں نقصان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔
اب مسلمان تو پریشان ہو رہے تھے کہ یار یہ گواہی کیا دے دی مولوی صاحب نے، لیکن جب فیصلہ ہو گیا زمین ان کو مل گئی، وہ ہندو سارے مسلمان ہو گئے، وہ ان کو مل گئے، تو جج صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا، اصل میں یہ بات سنانا چاہتا تھا، مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ یاد رہے گا یہ فکر ہے، مسلمان تو ہارے نا جی، زمین تو ہندوؤں کو ملی، لیکن اسلام جیت گیا، اسلام پھیل گیا، وہ سارے اسلام میں آ گئے، اس جگہ پر مسجد بنانی تھی مسجد بن گئی۔ تو یہ دین تو خالص ہے، خالص خالص